السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو جانوروں کے متعلق چند حیرت انگیز معلومات فراہم کریں گے۔ کبوتر کے پاؤں سرخ کیوں ہوتے ہیں؟ طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کبوتر کو بھیجا، تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہونے لگی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت توق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لیے یہ دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا ہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ خنزیر کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ اس کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ کشتی نوح میں جب جانوروں کا گوبر پھیل گیا تو لوگ بدبو سے پریشان ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہاتھی کی دم ہلاؤ۔ آپ کے ہلاتے ہی اس سے خنزیر نر اور مادہ نکل آئے اور نجاست کھانے لگے۔ چوہے کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ اس طرح کہ کشتی نوح میں ابلیس پر تبلیس نے جب خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو 2 چوہے نر اور مادہ پیدا ہو گئے۔ بلی کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ اس کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ کشتی نوح علیہ السلام میں چوہوں نے جب کشتی کے تختے کترنے شروع کیے تو حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں التجا کی۔ حکم الہی ہوا کہ شیر کی پیشانی پر انگلی پھیرو۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اسے چھینک آئی اور ان کی ناک سے اس طرح بلی کے جوڑا نکلا جس سے چوہے دبک کر بیٹھ گئے۔ کتے کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ اس طرح کہ خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک تیار فرمایا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے مبارک کی زیارت کرتے تھے، مگر شیطان حسد کی آگ میں جل بھن گیا۔ ایک مرتبہ اس مردود نے بغض کینے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک کے مقام پر پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا پتلا بنا دو۔ چنانچہ اس شیطانی تھوک سے ملی ہوئی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے مانوس اس لیے ہے کہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور پلید اس لیے ہے کہ شیطان کا تھوک ملا ہوا ہے، اور رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ اسے ہاتھ جبرائیل علیہ السلام کے لگے ہیں۔ کشتی نوح میں سب سے پہلے داخل ہونے والا پرندہ طوطا تھا۔ پرندوں میں سب سے زیادہ جس کو امام حسن حسین کی شہادت پر صدمہ پہنچا وہ پرندہ الو ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پرندہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں گھروں اور محلوں میں رہتا تھا۔ جب کوئی انسان کچھ کھاتا تو اسے بھی یہ سامنے بیٹھ جاتا اور لوگ بھی اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے دیتے۔ وہ اسے کھا کر پھر اڑ جاتا تھا، لیکن حضرت امام حسین شہید ہوئے تو اس نے آبادی کو چھوڑ کر ویرانے پہاڑوں صحراؤں کو بسا لیا اور کہنے لگا تم بدترین قوم ہو کیونکہ تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو شہید کر دیا، مجھے اب تم پر بھروسہ نہیں رہا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الو پورے دن روزہ رکھتا ہے اور رات آنے پر خدا کے رزق سے افطار کرتا ہے۔ مکھیوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت فرمایا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ اس نے عرض کیا ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر وہ اس رس اپنے منہ میں لیے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہیں اور وہاں اگل دیتی ہیں، وہی شہد ہے۔ ارشاد فرمایا پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں اور شہد میٹھا، یہ تو بتاؤ کہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ مکھی نے عرض کی ہمیں قدرت نے سکھایا ہے کہ چمن سے چھتے تک راستے بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتی ہوئی آئیں۔ شہد کی یہ لذت اور مٹھاس درود پاک ہی کی برکت سے ہے۔